پھر آیت نمبر 85 میں اس کا کنٹینیو مضمون چلتا ہے، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا من دياركم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ یہ آیت نمبر 85 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم انتم ہؤلاء، پھر اب تم ہی لوگ ہو یہ، تقتلون انفسکم، کہ تم اپنی جانوں کو قتل کر رہے ہو۔ تم سے عہد لیا گیا تھا اور تم نے اقرار کیا تھا کہ ہم اپنا خون نہیں بہائیں گے اور اپنے ہی لوگ کو گھر سے نہیں نکالیں گے، جی، اپنے ہم وطنوں کو اور اپنے ہم خاندان کو اور اپنے ہم مذہب لوگوں کو، اپنوں کو ہم جو ہے حفاظت کریں گے، اس بات کا وعدہ ہوا تھا، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ ثم انتم تقتلون ہؤلاء، پھر اب تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تم ہی لوگ ہو جو اپنی جانوں کو قتل کر رہے ہو، یعنی تم نے عہد توڑ دیا، تم اپنی جانوں کو قتل کر رہے ہو، اپنے لوگ کو تم قتل کر رہے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم ہی لوگ ہو جو اپنوں میں سے ایک مخصوص گروہ کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہو، جی۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، تخرجون نکالنا، فریق ایک گروہ کو کہیں گے، ایک ٹیم کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، گروپ کو کہتے ہیں، جی، پرٹیکولر لوگ۔ تخرجون فریقا منکم، تم میں سے ہی ایک خاص کمیونٹی کو، خاص ایک گروپ کو تم ٹارگٹ کر رہے ہو اور ان کو گھروں سے نکال رہے ہو۔ فریقا منکم من دیارہم، تم میں سے ہی ایک فریق کو تم ان کے گھروں سے نکال رہے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم ان پر غلبہ پا رہے ہو گناہ کے ذریعے، دشمنی کے ذریعے، حد سے بڑھ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو، ان کے حق میں ظلم کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، اور ان گناہوں کے ذریعے تم ان پر غلبہ پا رہے ہو۔ یہ دیکھیں، یہ میٹر جو ہے، یہ اس طرح کے آیات ہے، یہ اس طرح کے مفاہیم ہیں جو انسانی میٹرز سے تعلق رہتے ہیں۔ اب دیکھو، یہاں پر کوئی عقیدے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر عقیدے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر قانون فطرت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ چیز رکھا ہے، یہ فطرتاً شریعت اسلامیہ کی یہ فطرت ہے، شریعت اسلامیہ کی یہ فطرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جانوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہم کو دی ہے، جی۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں پورے عالم اسلام میں جو ہو رہا ہے آج کے زمانے میں، لوگ ایک دوسرے کا جو قتل کر رہے ہیں، عالم اسلام میں بھی اور غیر اس کے علاوہ بھی، ہندوستان کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ایک مخصوص کمیونٹی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کوئی لوگ کہیں گے کہ نہیں، یہ لوگ جو ہے صرف اس طرح سے کمیونل اور متعصب لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، اور آپ عربستان میں جا کر دیکھیے پھر کیا ہو رہا ہے، یمنیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، صومالیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عراقیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی مسلمان ہی ایک مخصوص کمیونٹی کو کہیں شیعہ بول کر مارا جا رہا ہے، کہیں سنی بول کر مارا جا رہا ہے، کبھی حوثی کہہ کر مارا جا رہا ہے، کبھی کچھ نام دے کر، کبھی کچھ نام دے کر، جی، کبھی کردی کہہ کر مارا جا رہا ہے۔ تو ایک اپنے ہی قبیلے کے اور اپنے ہی مذہب کے اور اپنے ہی وطن کے ایک مخصوص کمیونٹی کو، ایک مخصوص طبقے کو ٹارگٹ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرون اولیٰ سے، سابقہ امتوں سے یہ منع کرتے آ رہا ہے، اور یہاں پر بلا وجہ نہیں ذکر کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہا تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں، ہمارے لیے ہیں یہ احکام۔ تو فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے بنی اسرائیل، پھر تم ہی لوگ ہو وہ جو خود اپنی جانوں کو قتل کر رہے ہو، یعنی اپنے لوگ کو قتل کر رہے ہو، اور ان اپنے ہی لوگ میں سے ایک خاص فریق کو، ایک خاص گروہ کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہو۔ تظاہرون علیہم، ان پر غلبہ پانا چاہتے، بھائی کو بھائی برابری کے ساتھ نہیں رہتے، بلکہ اپنے بھائیوں پر تم غالب آنا چاہتے ہو، ان پر اپنا ڈومینیشن جمانا چاہتے ہو، ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہو ان پر۔ کیسا؟ جی، علم کے ذریعے، صلاحیت کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، امداد کے ذریعے، نہیں، یہ رستے نہیں، یہ اچھے رستوں سے بڑے بننا نہیں چاہتے ہیں۔ بالاثم والعدوان، ہم ان پر ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں گناہ کے ذریعے اور دشمنی کے ذریعے، جی، گناہ کے ذریعے اور دشمنی کے ذریعے، ان سے دشمنی کرنا، نفرت کرنا، ان کے خلاف کرائم کرنا، جھوٹے کیسز میں پھنسانا، قتل کرنا، ڈرانا، دھمکانا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر یہی لوگ تمہارے پاس قیدی اور بندی بن کر آئے تو تم ان کو چھڑا لیتے ہو، یہ اچھا کام کرتے ہو تم۔
وہ سارے برے کام کرتے ہو اور یہ کام تم اچھا کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور وَإِن يَأْتُوكُمْ وَإِن، اور اگر یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، اسارا یہ جمع ہے اسیر کی. اسیر، اسیر تو جانتے ہیں نا، قیدی، قیدی. اسیر قیدی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے اسارا. تفادوہم، فدیہ دیتے ہو تم ان کا. اگر کوئی قید ہو کر آ جائے تمہارے اپنے لوگوں میں سے کوئی مل جائے تو تم کیا کرتے ہو، اس کے اوپر روپیہ پیسہ خرچ کر کے اس کو چھڑا لیتے ہو، اس کو آزاد کرا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، بات تو اس طرح سے تھی اور قاعدہ تو یہ تھا کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا. ان کو ان کے گھروں سے نکالنا، ان کو بے گھر کرنا ہی تم پر حرام تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض اور کتاب کے بعض حصے سے انکار کرتے ہو. یہ بنو اسرائیل سے خطاب ہو تو تورات کی بات ہے کہ تورات کے کچھ حصے تم مانتے، کچھ حصے نہیں مانتے. جہاں پر تمہاری طبیعت اچھی لگی، تم کو تمہاری طبیعت کو بھا جائے تو تم ایمان لاؤ گے، مان لو گے، اس پر عمل کرو گے، اور جو حصے تم کو ٹھیک نہ لگے تم اس کو ترک کر دو گے. کیا یہ انسانوں کا کلام ہے کہ چاہے تو ایکسیپٹ کر لیے، چاہے تو ترک کر دیے؟ یہ اللہ کے احکام تھے، اللہ سے کیا گیا وعدہ تھا، پورے کے پورا کا لحاظ رکھنا تھا. کس حصے کو انہوں نے مانا، کس حصے پر انہوں نے ایمان لایا؟ انہوں نے ایمان لایا وہ قیدی جب آتے تھے، پریشان حال جب گرفتار ہو کر آتے تھے تو ان کو چھڑانے میں یہ اچھا کام کرتے تھے. یہ حضرت سدی ہے یہاں پر تفسیر نصفی، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قال السدی اخذ اللہ علیکم 4 عہود ترک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے 4 عہد لیے تھے. وہ جو میثاق ہے نا اس میں 4 عہد تھے. اس کے اندر کیا ہے صاحب وہ 4 عہد؟ ترک القتل، قتل نہیں کرنا، و ترک الاخراج اور کسی کو اس کے گھر سے نہیں نکالنا، و ترک المظاہرہ اور کسی کے اوپر ڈومینیشن نہیں کرنا، ڈومینیٹ نہیں کرنا، کسی کو اپنے ماتحت نہیں کر لینا زبردستی سے، و فداء الاسیر اور قیدیوں کو چھڑانا. یہ 4 چیزیں ہیں. ایک قیدیوں کو چھڑانے پر تم ایمان لا رہے ہو، عمل کر رہے ہو، اور باقی 3 چیز تم ترک کر رہے ہو، اور یہ کام کرتے ہوئے بڑا اچھا بھی سمجھ رہے ہو. مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ آج کے زمانے میں ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے، کہ بالکل ایسا ہوتا ہے. یعنی رشوت حرام ہے، چوری حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، اور یہ سارے گناہ کرتے ہوئے کاروبار کریں گے. جھوٹ بھی بولیں گے، رشوت بھی دیں گے، جی، اور ملاوٹیں بھی کریں گے، اور رشوت بھی دیں گے، اور حرام کمائیں گے، اور یہ سارا کچھ کریں گے. پھر اس کے بعد زکوٰۃ نکالیں گے، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ بھئی ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جو حرام چیزیں جو بتائے تھے کہ یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تو بولے نہیں بھئی وہ خیر رہنے دو اس کو. یعنی ہم قرآن کریم کے کچھ حصوں کو مانیں گے اور کچھ حصوں کو ہم نہیں مانیں گے، ایسا تھوڑا ہی ہوتا. اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہے، جب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم مان رہے تو سب ماننا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے بعض حصوں کو میں مانتا ہوں اور قرآن کے بعض حصوں کو میں ترک کر دیتا ہوں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، فما جزاء پس کیا نہیں ہے فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، پس تم میں سے جو کوئی اس طرح سے، جزا بدلے کو کہتے ہیں نا، فما پس نہیں ہے، جزا بدلہ، من یفعل من جو یفعل کرتا ہے، ذالک اس طرح کا کام. کس طرح کا کام؟ کتاب کا کچھ حصہ ماننا اور کتاب کا کچھ حصہ نہیں ماننا، اس طرح کا عمل جو کرتا ہے. ذالک منکم تم میں سے، پس تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا اس کی جزا نہیں ہے مگر، یعنی یہی سزا ہے اس کی. کون سی سزا ہے؟ نہیں ہے مگر. جی 2 نافی آئے تو ایک کیا کہتے مائنس مائنس پلس ہو جاتا نا، اس طرح سے دو نافی اگر آ جائے تو ایک مثبت بن جاتا ہے. ان کی سزا کچھ اور نہیں ہے مگر یہ کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا، خزی ہے، رسوائی ہے، بے عزتی ہے، ذلیل ہونا ہے. خزی فی الحیات الدنیا، کب ہونا ہے ذلیل، کب ہے رسوائی؟ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر. اس دنیا کی حیات، دنیا قریب سے بھی آتا ہے، دنیا کو دنیا دناءتن سے بھی کہتے ہیں کہ بہت نیچ ہے، چھوٹی ہے، گھٹیا ہے. یہ گھٹیا زندگی ہے. آخرت کی زندگی
بڑی زندگی اور اچھی زندگی، یہ زندگی جو ہے یہ گھٹیا اور چھوٹی اور معمولی زندگی ہے یہ تو دونوں دناءتن سے بھی آتا ہے، یہ لفظ دنو سے بھی آتا ہے، قریب سے، دنیا یعنی قریبی زندگی۔ اب جو زندگی آپ کے سامنے ہے یہ دنیاوی زندگی ہے، اخروی زندگی جو دور ہے، ٹھیک ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، پس تم میں سے جو کوئی اس طرح سے کرے گا کہ کتاب کے کچھ حصے مانے گا، کچھ حصوں کا انکار کرے گا، اس کے لیے کوئی اور سزا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ دنیا میں رسوا ہوگا۔ خزي في الحياة الدنيا، خزي في الحياة الدنيا ثم ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، ويوم القيامة، پھر جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن، قیامت کس دن کو کہتے ہیں صاحب؟ مرنے کے بعد جو اٹھنے کا دن ہوتا ہے، قام یقوم، قیام، جی قام یقوم، اٹھ کر کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، قام یقوم، قام، اسی سے بولتے ہیں نماز میں حالت قیام میں تھے، حالت قیام میں تھے یعنی کھڑے ہوئے حالت میں، حالت سجود میں تھے یا حالت قیام میں تھے، اور یہ قیام سے قیامہ، کھڑے ہونے کا دن، جب سارے مردے اٹھ کر دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، وہ قیامت کا دن ہے۔ ثم ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور جب قیامت کا دن آئے گا یعنی مردوں کا دوبارہ اٹھنے کا دن آئے گا، یردون، پھر ان کو بھیج دیا جائے گا، الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف۔ جو لوگ اس طرح سے اپنے لوگ کا قتل کرتے ہیں، اپنے لوگ پر ناجائز ڈومینیٹ کرتے ہیں، جو لوگ جو ہے اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں، بلکہ جو افراد کتاب کے یہی معاملے میں نہیں، ہر معاملے کے اندر کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہیں، کتاب کے بہت سارے حصوں کو نظر انداز کر دیتے کہ یہ نہ ہم کو پڑھنا ہے، نہ سننا ہے، نہ بولنا ہے، نہیں بس ہٹاؤ اس کو، ہاں یہ چیزیں اچھی دکھ رہی، ہاں بس یہ اس کو لاؤ، اس کو لاؤ، سناؤ، ماشاءاللہ اس کے اوپر جلسہ بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو۔ جب خود کی اصلاح کا میٹر آ جائے تو پھر عظمت اولیاء بیان کرے، بڑی اچھی بات ہے، میلاد منائے، بڑی اچھی بات ہے جی، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب یہ آ جائیں گا کہ عمل کرنا ہے، رشوت نہیں لینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، جب اس طرح کی باتیں آئیں گے تو بولیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے، بس یہ رکھا سکھا بیان نہیں چاہیے ہم کو، نہ یہ بیان سننا ہے، نہ اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر ایک دوسرا طبقہ ملتا ہے جو کیا کہتے ہیں کثرت سے نماز اور سنتیں اور دین پر عمل کی بات کرتا ہے، لیکن جب انبیاء کی بات اور اولیاء کی بات اور عقیدے کی بات اور ایمان کی بات آئے تو وہ نظر انداز کر دیتے، بولے یہ ہم کو نہیں چاہیے، یہ ہم کو نہیں ماننا ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کیا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے مانتے ہیں، کچھ حصے ترک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کرنے والوں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے غافل نہیں ہے، نہیں جانتا نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے۔